غزوہ تبوک رجب 9 ہجری بمطابق نومبر 635 عیسوی۔ تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ اور دمشق کے وسط میں نصف اوپر مدینہ سے 14 منزل ہے۔ جنگ موطا کے بعد سے رومی سلطنت نے عرب پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ غسانی خاندان جو شام میں رومیوں کے زیر اثر حکومت کر رہا تھا، مذہباً عیسائی تھا، اس لیے قیصر روم نے اسی کو اس مہم پر متعین کیا۔ مدینہ میں یہ خبریں اکثر مشہور ہوتی رہتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلا کے واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب عتبان بن مالک نے دفتن آ کر یہ کہا کہ غضب ہو گیا تو انہوں نے کہا، کیوں خیر ہے، کیا غسانی آ گئے؟ شام کے نبتی سوداگر مدینہ میں روغن زیتون بیچنے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ رومیوں نے شام میں لشکر گراں جمع کیا ہے اور فوج کو سال بھر کی تنخواہیں جمع کر دی ہیں۔ اس فوج میں لخم، جذام اور غسان کے تمام عرب شامل ہیں اور مقدمۃ الجیش بلقا تک آ گیا ہے۔ مواہب لدنیہ میں طبرانی سے روایت نقل کی ہے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو لکھ بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا اور عرب سخت قحط کی وجہ سے بھوکوں مر رہے ہیں۔ اس بنا پر ہرقل نے 40,000 فوجیں روانہ کیں۔ بہرحال یہ خبریں تمام عرب میں پھیل گئیں اور قرائن اس قدر قوی تھے کہ غلط ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ سوء اتفاق یہ کہ سخت قحط اور شدت کی گرمیاں تھیں۔ ان اسباب سے لوگوں کو گھر سے نکلنا نہایت شاق تھا۔ منافقین جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان کا پردہ فاش ہو چلا۔ وہ خود بھی جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو۔ سوبلم ایک یہودی تھا، اس کے گھر پر منافقین جمع ہوتے اور لوگوں کو لڑائی پر جانے سے روکتے۔ چونکہ ملک پر رومیوں کے حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی اعانت طلب کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 200 اوقیہ چاندی اور 200 اونٹ پیش کیے۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بڑی بڑی رقمیں لا کر حاضر کیں۔ تاہم بہت سے مسلمان اس بنا پر جانے سے رہ گئے کہ سفر کا سامان نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آئے اور اس درد سے روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر رحم آیا، تاہم ان کے چلنے کا کچھ سامان نہ ہو سکا۔ انہی کی شان میں سورہ توبہ کی یہ آیتیں اتری ہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جب آپ مدینہ سے تشریف لے جاتے تو کسی کو شہر کا حاکم مقرر فرما کر جاتے۔ چونکہ اس غزوہ میں بخلاف اور معرکوں کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ساتھ نہیں گئی تھیں، اہل حرم کی حفاظت کے لیے کسی عزیز خاص کا رہنا ضروری تھا۔ اس لیے اب کہ یہ منصب جناب امیر رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی کو ملا، لیکن انہوں نے شکایت کی کہ آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔
غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 فوج کے ساتھ مدینہ سے نکلے، جس میں 10,000 گھوڑے تھے۔ راہ میں وہ عبرتناک مقامات تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یعنی قوم سمود کے مکانات جو پہاڑوں میں تراش کر بنائے گئے تھے۔ چونکہ اس مقام پر عذاب الہی نازل ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے، نہ پانی پیے اور نہ کسی کام میں لائے۔ تبوک کو پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر صحیح نہ تھی، لیکن اصلیت سے بالکل خالی بھی نہ تھی۔ غسانی رئیس عرب میں ریشہ دوانیاں کر رہا تھا۔ صحیح بخاری غزوہ تبوک میں جہاں حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کا واقعہ مذکور ہے، لکھا ہے کہ شام سے ایک قاصد آیا اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کو رئیس غسان کا ایک خط دیا، جس میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد نے تمہاری قدر نہ کی، اس لیے تم میرے پاس چلے آؤ، میں تمہاری شان کے موافق تم سے برتاؤ کروں گا۔ حضرت کعب ماتوب نبوی تھے، لیکن انہوں نے اس خط کو تنور میں ڈال دیا۔ تبوک پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک قیام کیا۔ ایلا کا سردار جس کا نام یوحنا تھا، حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ ایک سفید خچر بھی نظر میں پیش کیا، جس کے صلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ردائے مبارک عطا فرمائی۔ جربہ اور ازرح کے عیسائی بھی حاضر ہوئے اور جزیے پر رضامندی ظاہر کی۔ دومت الجندل جو دمشق سے 5 منزل پر ہے، وہاں ایک عربی سردار جس کا نام عقیدر تھا، کیسر کے زیر اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو 420 کی جمعیت کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو گرفتار کیا اور اس شرط پر رہائی دی کہ خود دربار رسالت میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امان دی۔ تبوک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پھرے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگ عالم شوق سے استقبال کو نکلے، یہاں تک کہ پردہ نشینان حرم بھی جوش میں گھروں سے نکل پڑیں اور لڑکیاں یہ اشعار گاتی نکلیں: طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ دا۔ وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند طلوع ہوا، جب تک خدا کا پکارنے والا کوئی دنیا میں باقی ہے ہم پر خدا کا شکر فرض ہے۔ مسجد زرار۔ منافقین ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ مسلمانوں میں کسی طرح پھوٹ ڈال دو۔ ایک مدت سے وہ اس خیال میں کہ مسجد قباء کے توڑ پروہیں ایک مسجد اس ہیلا سے بنائیں کہ جو لوگ ذوف یا کسی اور وجہ سے مسجد نبوی میں نہ پہنچ سکیں یہاں آ کر نماز ادا کریں۔ ابو عامر جو انصار میں سے عیسائی ہو گیا تھا، اس نے منافقین سے کہا کہ تم ساماں کرو، میں کیسر کے پاس جا کر وہاں سے فوجیں لاتا ہوں کہ اس ملک کو اسلام سے پاک کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک تشریف لے جانے لگے تو منافقین نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد تیار کی ہے، آپ چل کر اس میں ایک دفعہ نماز پڑھا دیں تو مقبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میں مہم پر جا رہا ہوں۔ جب تبوک سے واپس پھرے تو مالک اور معن بن عدی کو حکم دیا کہ جا کر مسجد میں آگ لگا دیں۔ اسی مسجد کی شان میں یہ آیتیں اتری ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسرے پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ
کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ حج اسلام اور اعلان برات۔ مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا، لیکن چونکہ ابھی تک ملک میں اچھی طرح امن و امان قائم نہیں ہوا تھا، اس لیے اس سال مشرکین ہی کے اہتمام سے ارکان حج فرض پائے۔ مسلمانوں نے حضرت عتاب رضی اللہ عنہ بن اسید کے ساتھ، جو مکہ کے امیر مقرر ہوئے تھے، فریضہ حج ادا کیا۔ اب 9 ہجری پہلا موقع ہے کہ کعبہ کفر و شرک کی ظلمت سے پاک ہو کر عبادت ابراہیمی کا مرکز قرار پایا ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ذی القعدہ یا ذو الحجہ 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ فرمایا۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قافلہ سالار، حضرت علی رضی اللہ عنہ نقیب اسلام، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ معلم تھے۔ قربانی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ ساتھ تھے۔ قرآن نے اس حج کو حج اکبر کہا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ رسم حج ابراہیمی سنت پر جلوہ گر ہوئی۔ اس حج کا مقصد یہ تھا کہ خانہ خلیل میں عہد جاہلیت کے اختتام اور حکومت اسلام کی ابتدا کا اعلان کیا جائے، مناسک و رسوم حج کی عام طور پر تعلیم دی جائے، زمانہ جاہلیت کے رسوم و عادات کا ابطال کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مناسک حج کی لوگوں کو تعلیم دی، یوم النحر میں خطبہ دیا جس میں حج کے مسائل بیان کیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، سورہ برات کی 4 آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا، نہ کوئی برہنہ اب حج کرنے پائے گا، اور وہ تمام معاہدے جو مشرکین سے تھے اس کے نقض عہد کے سبب آج سے 4 مہینے کے بعد ٹوٹ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے ان اعلان کی اس زور زور سے منادی کی کہ گلا پڑ گیا۔ سورہ برات کی ابتدائی آیتیں جس میں اللہ نے اس کا حکم فرمایا وہ یہ ہیں: براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم
من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ تبری نے بواسطہ صدی روایت کی ہے کہ اس اعلان کے بعد کفار عام طور پر مسلمان ہو گئے۔ واقعات متفرقہ۔ 9 سال کے بعد اب ملک میں امن و امان کا دور شروع ہوا۔ اب حصول دولت کے مواقع حاصل تھے، اس بنا پر زکوٰۃ کا حکم اس سال نازل ہوا اور تحصیل زکوٰۃ کے لیے عمال قبائل میں مقرر ہوئے۔ اسلام کے سایہ میں بعض غیر مسلم قومیں بھی داخل ہو چکی تھیں، ان کے جزیے کی یہ آیت اتری۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ سود کی تحریم بھی اسی سال نازل ہوئی اور اس کے 1 سال بعد 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان عام فرمایا۔ نجاشی، جس کے ظل حمایت میں مسلمانوں نے چند سال حبشہ میں بسر کیے، اس نے اس سال انتقال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وفات کا خود اعلان فرمایا کہ مسلمانوں، آج تمہارے برادر صالح اصحمہ نے وفات پائی، اس کے لیے دعائے مغفرت مانگو۔ اس کے بعد نجاشی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔